ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پیغام رمضان نیوز ٹیلی ویژن کی یہ خصوصی ٹرانسمیشن ہے اور یقیناً آپ نے اپنے اپنے گھروں میں جو سحری ہے اس کا انتظام آپ کر ہی رہوں گے, لیکن جو ہمارا آج کا موضوع ہے اس کے اوپر ذرا زیادہ سیر حاصل گفتگو کریں گے, ساتھ ساتھ آپ کی لائیو کالز بھی لیں گے. اور جیسے ہم نے آپ کو ابتدا میں بتایا کہ ہمارے ساتھ ایک نیوٹریشنسٹ بھی موجود ہیں ڈاکٹر مریم, ان سے بھی بات کریں گے اور اس موضوع کے اوپر آپ کے کالز بھی لیں گے. تو گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں نبی. بالکل بڑھاتے ہیں. اور جیسے کہ آپ نے کہا کہ سحری کا انتظام ہو رہا ہوگا تو صحیح سے انتظام ہو, طبیعت خراب نہ ہو. مریم سے جان لیتے ہیں. جانیے جناب. اچھا مریم, ہمارے ہاں کانسیپٹ یہ ہے کہ پراٹھا جب تک نہیں کھانا سحری تو سحری نہیں ہے. جب تک فرید ایسے ہی ہے نا, لسی کا گلاس جب تک نہیں پی لینا سحری تو سحری نہیں ہے. اور پھر وہ سب کچھ لینے کے بعد اتنی ساری کیلریز, پراپر دیسی گھی کے پراٹھے, لسی کا گلاس, پھر سو جانا ہے. یہ میدے کا کیا حال ہوتا ہے؟ کیا یہ ہیلدی تو ہوگا لیکن obviously سونے سے پہلے لینا یہ سب کچھ سمجھ میں نہیں آتا. مس نبیہ, میں آپ کو یہ کلیئر کرنا چاہوں گی کہ آپ نے اس کو ہیلدی بولا ہے. اٹ از اگر مارننگ ٹائم میں لیں تو شاید ہیلدی ہے, اگر سونے سے پہلے لیں تو شاید ٹوٹلی اپوزٹ ہو جائے گا. اٹ از انہیلدی ان سحری, بیکاز سحر ٹائم میں دیکھیں ہم لوگ جب افطار کر لیتے ہیں تو افطار کے بعد نماز مغرب بھی ہمارا پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے, کیونکہ ہم نے افطار کے اندر بھی فرائیڈ فیٹی میل لیا ہوتا ہے جو کہ تلا ہوا اور اسپائسی, مطلب کہ بہت زیادہ اس میں اسپائسیز ہوتے ہیں, تیزابیت ہوتی ہے اس کھانے میں. ہمارا سٹمک آلریڈی دیکھیں سارا دن کا ایمپٹی ہوتا ہے. ہم نے کتنے آورس کی فاسٹنگ کی ہوتی ہے, اس فاسٹنگ کے اگر ہم پھر سے وہ لے لیتے ہیں نا, جیسے کہ ہم نے بہت فرائیڈ میٹ لے لیا, وہ فرائیڈ میٹ ہمارے سٹمک کی جو پروٹیکٹیو لائننگ ہے جو اس کو حفاظتی طور پہ بچاتی ہے تیزابیت سے, وہ رپچر ہو جاتی ہے, یعنی کہ وہ بریک ہو جاتی ہے. اچھا, پراٹھا بالکل نہیں لینا چاہیے سحری جی, پراٹھا نہیں لینا چاہیے سحری میں, نہیں کرنا نہیں نہیں بالکل نہیں. آف اینڈ آن یو میں ٹیک دیٹ, کیونکہ اگر ایسا نہیں ہے ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم تھوڑا سا پہلے بھی کھا سکتے ہیں, ذرا پورشن میں کھا سکتے ہیں. پراٹھے کا ایک حصہ, ایک پورشن, جی جی وہ ہم لے سکتے ہیں. کیسی باتیں کر رہی ہیں, دو پراٹھے چل جاتے ہیں, آپ پورشن کی بات کر رہی ہیں. وہ ان کا دن بھر بھوک نہیں لگ رہی ہے, پراٹھے بناؤ تل کے, بالکل روغنی پراٹھے اور یہ پراٹھے اور تہہ والے پراٹھے, آپ بات کر رہی ہیں پورشن کی. نبی صحیح کہہ رہے ہیں, میں جو بات کر رہی میں اس پہ عمل کرتا ہوں. عمل کرتے ہیں نا, دیکھیں میرے جیسے لوگ ہیں. دیکھیں ڈاکٹر صاحب کیا کھانا چاہیے ویسے, ذرا شارٹ اگر بتائیں کہ سحری میں کیا کھانا چاہیے؟ جی, سحر ٹائم پہ ہمیں تو پہلے اپنے واٹر انٹیک کو مینیج کرنا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دیکھی ہماری باڈی کو ایک مناسب انداز میں بنایا ہے جس میں پانی کا سٹرکچر انہوں نے ہمیں زیادہ دیا ہے. ٹھیک ہے, 80 to 90% ہماری باڈی جو ہے پانی پہ مشتمل ہے. ٹھیک ہے, اس کا مطلب ہے کہ پانی ہمیں زیادہ کوانٹٹی میں چاہیے بھی ہے. ہم کیا کرتے ہیں, ہم پانی کو بھی زیادہ لیتے ہیں لیکن ہم اس کو رینڈم وے میں لیتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم اپنی باڈی کو مطلب کہ اوور پروسیسڈ کر لیتے ہیں, اس میں اتنا سارا ڈال دیتے ہیں جتنا وہ گریس بھی نہیں کر پاتے. دیکھیے ہمیں پورشن سائز جی ہم سحر ٹائم پہ جو اٹھتے ہیں, جو ہماری ایک سیڈنٹری لائف اسٹائل جسے ہم کہتے ہیں سست زندگی ہے, اس سست زندگی کے اندر ہم کیا کرتے ہیں, ہم 10 منٹ یا میکسیمم ہم لوگ کہتے ہیں 15 منٹ پہلے اٹھ گئے تو ہم بہت پہلے اٹھ گئے ہیں. ہمیں ایٹ لیسٹ 1 hour بیفور سحر ٹائم اٹھنا چاہیے. اس کا یہ فائدہ ہے کہ ہم جب 1 گھنٹہ پہلے اٹھیں گے تو ہماری باڈی تھوڑا سا ورک آؤٹ تو کرے گی, واک تو کریں گے, کچن تک تو جائیں گے, اپنی پلیٹ ڈرنک کریں گے, سالن ڈالیں گے, کچھ نہ کچھ تو کریں گے نا. کچھ تو ایسے بھی ہیں جو بستر پہ لیٹے لیٹے کہتے ہیں یہیں پہ سحری دے دو, بس یہیں پہ سحری اور سو گئے پھر. جی جی, اس سے تو یہی ہوگا نا کہ کھانا ان کو ہضم نہیں ہوگا, بد ہضمی ہو جائے گی. ہمیں کھانا پورشن سائز میں لینا چاہیے, جس میں ہمیں چپاتی کا ایک پورشن رکھنا چاہیے, سچ ایز کاربس جسے ہم کاربوہائیڈریٹس بولتے ہیں. ہمیں فروٹ پورشن بھی رکھنا چاہیے, اور یہ ہماری سنت بھی ہے کہ ہم سحر ٹائم پہ کھجور بھی لے سکتے ہیں, کیونکہ کھجور کو بھی ہم لوگ فروٹ پورشن میں انکلوڈ کرتے ہیں ان نیوٹریشن. اس کے علاوہ ہم لوگ اس میں یوگرٹ ایڈ کر سکتے ہیں, سچ ایز پروٹین سورس, سم واٹ بوائلڈ ایگ وائٹس, ہم وہ بھی لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم نے دیکھیں اتنا سارا پورشن ڈیوائڈ کیا. ہم چپاتی کو اگر 1 چپاتی لے لیں 7 to 8 inches کی, ساتھ میں ہم ½ کپ یوگرٹ لے لیں وداؤٹ شوگر, اور اگر کوئی شوگر لورز ہیں تو ہم ان کے لیے کہہ سکتے ہیں براؤن شوگر ایڈ کر لیں یا ½ teaspoon ہنی ایڈ کر لیں. اٹ وڈ بی اے ویری گریٹ ریمیڈیز فار دیم, کہ یہ بہت اچھا ہے, اس سے یہ ہیلدی میل ان کو جا رہا ہے, ان کی ڈیفیشنسی نہیں ہوگی. چلیے, یہ تو سحری کا آپ نے بتا دیا. امید ہے کہ جو دیکھ رہے ہیں ہمارے ویورز وہ آج سے اس کے اوپر اگر عمل کرنا شروع کر دیں تو کیا ہی اچھی بات ہے. جناب وہ پراٹھے ترک کیجئے جو ڈاکٹر صاحب بتا رہی ہیں, جو پورشنز میں, اور پہلے اٹھیے, 10 منٹ پہلے اٹھ کے سحری کر لینا کوئی کمال نہیں ہے. بالکل بالکل ایسے نہیں کہتا ہے. موضوع کی طرف چلیں, موضوع کی جانب بڑھتے ہیں. علامہ صاحب کی بات تھی, ہم اسی جگہ سے علامہ صاحب کنٹینیو کیجئے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ رجوع کریں اللہ کی بارگاہ میں. نبی اکرم وہ ذوات قدسیہ کو لے کر گئے کہ ایک ان کی بیٹی ہے, 2 نواسے ہیں, حضرت علی ہیں. تو یہاں پر اور بھی ہستیاں تھیں, لیکن وہ جو نجران والے تھے انہوں نے رائے قائم کی
اگر یہ لشکر لے کر آئیں گے تو یقیناً ہم جیت جائیں گے، اور اگر یہ اپنے خان وعدہ کو لے کر آئیں گے تو پھر ہمیں ان کی ہر بات ماننی پڑے گی۔ تو اب یہاں پر مدینے کے ساتھ ہی تھا وہ مباہلہ کا میدان، کو دور تو نہیں تھا، ساری دنیا نے دیکھا کہ یہ 5 ذوات قدسیاں ہیں، اور انہوں نے کہا جی ہم آپ کی بات ماننے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ یہ وہ ہستیاں ہیں جس طرح کہ قبلہ شاہ صاحب نے مخدوم فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ رج کے یہاں 70 معنی ہیں، ان میں سے ایک معنی یہ بھی ہے یہ وہ ذوات قدسیاں ہیں کہ جنہوں نے پیدا ہونے سے لے کر آخری لمحے تک کبھی کوئی لفظ جھوٹ نہیں بولا۔ اللہ، یہ اتنے سچے ہیں، یہ اتنے عظیم ہیں۔ اور یہاں پر اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سنا دوں کہ جب نبی اکرم نے اپنے ان بچوں کو کندھوں پر اٹھایا ہوا تھا تو سوال کیا یا رسول اللہ، وہاں یہ بڑی عام بات ہے کہ انہوں نے کہا کتنی اچھی سواری ہے، تو نبی اکرم نے فرمایا بلکہ یہ کہو کہ کتنے اچھے سوار ہیں۔ یا رسول اللہ سوار ہاں کیسے؟ کہا سنو ابو ہریرہ، جیسی ماں اور جیسا باپ اللہ نے ان شہزادوں کو عطا فرمایا ہے ایسا کائنات میں کسی کو نہیں۔ ماں ہے فاطمہ زہرا جیسی، باپ علی جیسا۔ پھر آگے سنو، ابو ہریرہ جیسی نانی اور جیسا نانا اللہ تعالیٰ نے ان حسنین شریفین کریمین کو عطا فرمایا ہے، ایسا کائنات میں کسی کو نصیب نہیں ہوا۔ نانی ہے تو محسن اسلام ملکۃ العرب جیسی، سیدہ طہرہ جیسی، نانا ہے تو رحمت دو جہاں ہے۔ پھر آگے فرمایا اے ابو ہریرہ سن، جیسی دادی اور جیسا دادا اللہ نے انہیں عطا فرمایا ایسا کائنات میں۔ دادی وہ ہے جن کو میں محمد بھی ماں کہہ کے پکارتا ہوں، اور دادا وہ ہے جو محسن اسلام ہے۔ آگے فرمایا ان کا چوتھا درجہ بھی سن لو، جیسی پھپھی اور جیسا چچا اللہ رب العزت نے انہیں عطا فرمایا ہے ایسا کائنات میں کسی کو نہیں۔ چچا کون ہے؟ حضرت جعفر طیار جیسے۔ پھپھی کون ہے؟ حضرت ام ہانی جیسی۔ جنگ احد اگر یاد ہو تو بالکل ایک ظالم جناب اکرم پر ایسا پتھر مارنے لگا تھا، بھالا مارنے لگا تھا کہ نبی اکرم کو زیادہ نقصان ہوتا۔ یہ وہ نبی کی چچا زاد بہن ہے کہ انہوں نے ایک چوب پکڑی خیمے کی اور اس کے سر پر ماری، اس کو پھر نار و سکر کر دیا۔ جناب ام ہانی کا نام آج بھی آتا رہے گا۔ یہ وہ خانوادہ ہے کہ جس کے بارے میں رب العزت فرما رہی ہے کہ ان کی تعظیم واجب ہے۔ تمہاری عبادات کا دار و مدار اجر مودت محمد والے محمد پر ہے۔ اور یہ مسئلہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال اٹھایا یا رسول اللہ یہ کون ہے جن کی مودت کو ہم پر واجب قرار دیا گیا ہے؟ تو پھر وہی بات ہے، کہا یہ میرا بیٹا حسن ہے، میرا بیٹا حسین ہے، میری بیٹی زہرا ہے، یہ میرا بھائی علی ہے۔ کیا بات! یہ تو ایسے ذوات قدسیہ ہیں کہ ان کے بغیر علامہ، میں یہاں پر ایک بزرگ عالم دین کی بات کہوں گا تاکہ ان کے بلندی درجات کا سبب بنے، اور یہ وہ لحظہ ہے سحری کا کہ ہمارے ذہنوں میں بھی یہ سرایت کر جائے۔ تو حضرت علامہ محمد اسحاق رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کے درجات بلند کرے، انہوں نے کہا دنیا والوں اپنی عبادات کو اہل بیت نبوت کے مقابلے میں نہ لانا، کسی بھی اپنی عبادت کو ان کے مقابلہ میں نہ لانا۔ یہ وہ ہستی ہیں جن کی وجہ سے عبادات قبول ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمارے اس پیغام کی وجہ سے ہم سب کو انہی کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شاہ صاحب درود پاک جب ہم پڑھتے ہیں تو وہ مکمل نہیں ہوگا جب تک آل رسول کا ذکر آتا ہے۔ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا کہ علامہ صاحب فرما رہے تھے کہ حسن و حسین کو اپنے کندھوں پر بٹھا کر تو لے کر چلے عید کے قریب غالباً، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسنین کریمین کی تعلیم و تربیت کس طرح سے کی؟ میں چاہوں گی اس پر بھی آپ روشنی ڈالیے گا۔ یقیناً جو بھی آپ نے درود شریف کے حوالے سے بات کی، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ امام اہل سنت ہے، وہ ارشاد فرماتے یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ سبحان اللہ، یکفیکم من عظیم الفخر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ۔ اللہ، اے اہل بیت رسول تمہاری شان کیا شان ہے
کہ تمہارے ساتھ محبت کرنا اللہ نے ہمارے اوپر قرآن مجید میں فرض قرار دے دی. اور آگے فرماتے ہیں کہ تمہاری شان و شوکت کیا شان و شوکت ہے کہ جو تم پہ درود شریف پڑھتا اللہ اس کی نماز قبول نہیں کرتا. تو یقیناً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کے بغیر جو درود شریف پڑھا جائے نا, میں نے مدینہ یونیورسٹی میں سبل السلام ایک حدیث پاک کتاب ہے, وہ بالاستیاب ہم نے 4 سال میں پڑھی تھی. اس کے جو مصنف ہیں علامہ سنانی رحمۃ اللہ علیہ, بڑی شخصیت ہے, بہت بڑے محدث, وہ انہوں نے جو ہم پڑھتے ہیں نا درود شریف مختصر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, تو عموماً لوگ پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, جی ہاں, تو انہوں نے اس پہ پورا چیپٹر باندھا اس کتاب میں. انہوں نے کہا کہ یہ مخفف جو درود شریف نا آل کے لفظ کے بغیر پڑھا جاتا ہے, یہ نامکمل ہے, اس کو پڑھنا چاہیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سبحان اللہ. اس طرح درود شریف مکمل ہوتا ہے. تو یقیناً آل مصطفیٰ کے بغیر تو درود مکمل نہیں ہے, اور درود کے بغیر نماز مکمل نہیں, دعا مکمل نہیں. جہاں تک رہی بات آپ کے سوال کی, حسنین کریمین کی تعلیم و تربیت, میں قربان جاؤں, نبی پاک علیہ السلام خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے ہیں, حسنین کریمین نانا جان کا خطبہ سننے آتے ہیں, علیہما قمیصان احمران یمشیان و یاسوران. صحابہ اس نقشے کو پیش کر رہے ہیں جو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. کہتے ہیں کہ دوپہر کا ٹائم ہوتا ہے, خطبہ جمعہ جب ہو رہا ہوتا ہے, اور گرمی کا موسم تھا, میں چونکہ خود وہاں 5 سال رہا, مجھے اندازہ ہے اس کی گرمی کا, اور مسجد نبوی کا صحن وہ پتھر سے بنا ہوا تھا اس وقت, اس کے اوپر ننھے معصوم قدم لگے نا تو وہ تبش کو برداشت نہ کر سکے, تو دونوں حسنین کریمین چھوٹی چھوٹی عمریں تھی, 4 سال اور 5 سال کی عمریں, گر پڑے, پھر اٹھے, تبش برداشت نہیں, پھر گر پڑے. حدیث پاک میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ جمعہ منقطع فرما دیا, صفوں کو چیرا, گردنوں کو پھلانگا. میں قربان جاؤں, جن چیزوں سے آپ نے منع کیا ہوا تھا وہ گردنیں پھلانگ کر خود تشریف لے جا کر دونوں کو اٹھایا, سینے کے ساتھ لگایا, لا کر سامنے بٹھایا. صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث ہے, فرمایا ہما ریحانتا یا من الدنیا, یہ تو میرے پھول ہیں. جامع ترمذی میں اضافہ ہے, کانا یشمہما ویذمہما, آقا ان کی خوشبو سونگا کرتے تھے. نانا کا خطبہ کس لیے سن رہے, دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے, تربیت کے لیے. اور وہاں مجھے علامہ اقبال یاد ہے, وہ فرماتے ہیں ایک بھی پتی اگر کم ہو تو وہ گل ہی نہیں, ایک بھی پتی اگر کم ہو, کہتے ہیں اگر گلاب کے پھول کی ایک پتی جڑ جائے تو میری نزاکت تباہ اس کو پھر گل کہنے کے لیے تیار نہیں ہوتی. اندازہ لگا نبی پاک کے غلاموں کے غلام ہیں علامہ اقبال, اور وہ یہ اپنی نزاکت تباہ بیان کر رہے ہیں. اور یہ جو میں الفاظ بیان کر رہا ہوں کہ حسن حسین میرے پھول ہیں, یہ زبان وحی سے فرمایا جا رہا ہے, زبان نبوت فرما رہی. اب ذرا سنیے, وہ کہتے ہیں ایک بھی پتی اگر کم ہو تو وہ گل ہی نہیں, جو خزان دیدہ ہو بلبل وہ بلبل ہی نہیں. وہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حسنین کریمین کو فرمایا نا, یہ میرے پھول, یہ نبوت کے پھول, یہ رسالت کے پھول, مجھے ان سے خوشبو آتی ہے. اس لیے فرمایا کہ انسانی خوبیوں کی ساری پتیاں وہاں موجود تھی کے اندر. وہاں علم بھی تھا, تقوی بھی تھا, للہیت بھی تھی, زہد بھی تھا, ورع بھی تھا, صداقت بھی تھی, امانت بھی تھی, شرافت بھی تھی, نجابت بھی تھی, خطابت بھی تھی, فصاحت بھی تھی, بلاغت بھی تھی, عبادت بھی تھی, ریاضت بھی تھی, صدق و صفات, جتنی انسانی اعلیٰ سامنے خوبیاں حسنین کریمین کے اندر موجود تھی. تبھی آقا نے ان کو فرمایا یہ نبوت کے پھول ہیں. اور آپ نے تربیت کی بات کی. حضرت امام حسن سے ایک دن نا صحابہ نے پوچھا, صحابہ نے کہا کہ آپ نے نانا جان کے دور میں بچپن میں کچھ واقعات ان کے ساتھ کچھ یاد ہیں؟ کہا مجھے یاد ہے. ایک واقعہ ذرا سنائیے. آپ نے واقعہ سنایا, میں نانا جان کا ہاتھ پکڑ کر جا رہا تھا, مٹکوں کے اندر کھجوریں بھری تھیں, گزرتے میں نے 2 کھجوریں پکڑ کر منہ میں ڈال لی. گزرتے نانا کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا نانا جان, میں نے منہ میں ڈالی. آقا نے جلدی سے فرمایا کخ بیٹے نکال, اور انگلی مبارک منہ میں ڈال لی اور کھجوریں کھینچ لی. فرمایا انہا صدقہ و انہا. ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول کیا ہو گیا, مالکا یا رسول اللہ, آقا کو کیا ہو گیا؟ ننے امام حسن نے اگر 2 کھجوریں منہ میں ڈال لی تو کیا ہوا؟ فرمایا تم نہیں جانتے انہا صدقہ, انا لا تحل لمحمد ولا لآل محمد, یہ آل محمد کے لیے اور محمد مصطفیٰ کے لیے علیہ السلام کے لیے یہ جائز نہیں, یہ حلال نہیں ہے. یہ نبی پاک نے بچپن میں حلال و حرام کی تربیت کی ہے, یہ فرق سکھایا. اور آسمان سے رب نے اس لیے فرمایا وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا, ہم نے آپ کو پاک رکھا ہے, ان چیزوں سے بہت بلند رکھا ہوا ہے. یہ جو صدقہ و زکوٰۃ ہیں, ہم نے حسنین کریمین اور ان کی آل کو, ان کی اولاد کو, اہل بیت کو ہم نے اسے بہت بلند کیا. اور میں یہاں کہہ دوں حسنین کریمین کی بات شروع ہو گئی, ان کی اماں جان سیدہ فاطمہ
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے پاس ایک فرشتہ آیا استاذن ربہ یسلم علیہ، جامع ترمذی کے اندر یہ حدیث ہے، اللہ سے اجازت مانگی کہ میں زندگی میں ایک بار زمین پہ جانا چاہتا ہوں، ایک بار۔ آپ اللہ نے پوچھا کس لیے؟ کہا آپ کے محبوب کو سلام پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے اجازت دی فاذن لہو، لیکن صاحب فرمایا خالی ہاتھ میں جانا، تم نے زندگی بار ایک بار ہی جانا ہے، اور جانا بھی میرے محبوب کے پاس ہے، اور جانا بھی سلام کرنے کے لیے، تو خالی ہاتھ نہ جاؤ، دو تحفے لے کر جاؤ۔ پہلا تحفہ یہ لے کر آئے ان فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، دوسرا تحفہ یہ لے کر آئے ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ آپ کی بیٹی فاطمہ صرف جنتی نہیں ہے، صرف جنتی نہیں ہے، ذرا سنیے، صرف جنتی ہو نا بندہ تو اشر و بشرہ جیسے ہم صحابہ کی بات کرتے ہیں کہ وہ جنتی صحابہ نبی پاک نے بشارت دی، یا یہ نہیں فرمایا وہ جنتی، فرمایا جتنی بھی خواتین جنت میں جائیں گی ان سب کی سردار اور سیدہ بن کر آپ کی بیٹی فاطمہ جنت میں جائے گی۔ یہ فرشتہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ عرش والے رب کی طرف سے کہہ رہا ہے۔ اور فرمایا آپ کے بیٹے نواسے حسنین کریمین بھی صرف جنتی نہیں ہیں، نوجوانان جنت کے سردار بن کر اس شان و شوکت کے ساتھ، اس پروٹوکول کے ساتھ، اس شرف اور اعزاز کے ساتھ جنت میں جائیں گے۔ میں قربان جو میں یہاں ایک بات کہہ دوں، اللہ کی قسم، سیدہ خدیجہ الکبریٰ ام المومنین وہ بھی جنتی، اماں جی عائشہ صدیقہ جنتی، حفصہ جنتی، ام سلمہ جنتی، حضرت مریم جنتی، حضرت سارہ جنتی، حضرت جویریہ جنتی، مگر نبی پاک اس حدیث کی روشنی میں کہہ رہا ہوں وہ سب کی سب سیدہ فاطمہ کی سرداری میں جنت میں جائیں گی، اور سب کی سردار بھی حضرت سیدہ فاطمہ تو زہرا ہوں گی، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ تو میرے دل کا ٹکڑا ہے، فمن اغضبها فقد اغضبنی، جس نے میری بیٹی کو ناراض کیا نا وہ سمجھ لے اس نے محمد مصطفیٰ علیہ السلام کو ناراض کیا۔ یؤذینی ما آذاها، جو میری بیٹی کو دکھ پہنچتا ہے نا وہ مجھے دکھ پہنچتا ہے۔ اللہ اکبر، آقا فرماتے ہیں من احبہما فقد احبنی، من احبہما فقد احبنی، ومن من ابغضہما فقط ابغضنی، جو حسن و حسین سے محبت کرے گا نا وہ سن لے وہی میرے ساتھ محبت کرے گا، جو ان سے بغض رکھے گا وہی میرے ساتھ بغض رکھے گا۔ حضرت علی المرتضیٰ قسم اٹھا کر فرماتے ہیں والذی فلق الحب وبرأ النسم انہ لعہد الی النبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم لا يحبنی الا مؤمن ولا یبغضنی الا منافق۔ نبی پاک نے، میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں خالق کائنات کی، آقا نے مجھ سے یہ گارنٹی کے طور پہ فرمایا تھا علی تیرے ساتھ جو محبت کرے گا وہ مومن ہوگا، تیرے ساتھ بغض رکھے گا وہ منافق ہوگا۔ ماں جی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ماں جی سیدہ عائشہ، ماں جی ام سلمہ کی میں بات سنا رہا ہوں، انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود یہ فرماتے ہوئے سنا، کیا فرماتے ہوئے؟ علی سے فرما رہے تھے یحبک مومن، یحبک لا یبغضک مومن ولا یحبک منافق۔ یہ الفاظ بڑے عجیب ہیں، لا یحبک منافق، لا پہلے فرمایا لا یبغضک مومن، مومن جو ہوگا نا وہ تیرے ساتھ کبھی بغض نہیں رکھے گا، ولا یحبک منافق، جو منافق ہوگا وہ تیرے ساتھ کبھی محبت نہیں کرے گا۔ تو یقین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سناتا ہوں، ہم سب کا ایمان تھا، آقا فرماتے ہیں اللہ اکبر، من احب الحسن والحسین واباہما وامہما کان معی فی الجنہ، جو حسنین سے محبت کرے، ان کی اماں جان فاطمہ سے محبت کرے، ان کے ابا جان سیدنا علی المرتضیٰ سے محبت کرے، آقا فرماتے ہیں قیامت کے دن وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ ان کی نانی جان کی بات کی، ترابی صاحب نے اللہ کو جزائے خیر عطا فرمایا، سیدہ خدیجہ الکبریٰ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ پاک نے جبریل امین کو بھیجا، وہ آ کے کہتے ہیں جلدی سے آپ کی اہلیہ محترمہ سیدہ خدیجہ آ رہی ہیں، وَأَتَدْكَ خَدِیجَةٌ وَمَعَ إِنَاءٌ فِيهَا طَعَامٌ أَوْ أَدَامٌ، وہ آپ کا کھانا لے کے ادام آپ کا کھانا لے کے آ رہی ہیں۔ جب وہ آئے نا فقرأ علیہ السلام من ربها ومنی، ان سے کہنا کہ میں آسمان سے جبریل اللہ کا پیغام لے کے آ رہا ہوں کہ اللہ یہ کہہ رہے کہ اے خدیجہ میں تیری عظمتوں کو رب ہو کے سلام پیش کروں، جب رب کا سلام پیش کرے تو ساتھ میرے آقا میرا جبریل کا سلام بھی پیش کر دیں۔ تو وہ ہے حضرت خدیجہ کبریٰ، ان کی نانی جان اور نانا جان جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے محبوب اور کائنات کے محبوب، سارے نبیوں کے سردار، کائنات کے امام جناب محمد مصطفیٰ علیہ السلام۔ علامہ صاحب ٹائم بہت کم ہے، لیکن میں چاہوں گی کہ جس گلشن کے پھولوں کا تذکرہ کیا شاہ صاحب نے، اس پاک ہستی کا ذکر میں ویسے تو اگر ہم پڑھتے بھی جائیں باتیں کرتے بھی جائیں تو ہمارے پاس وقت ہی نہیں بچے گا، لیکن آپ بی بی فاطمہ کی شان میں کیا کہنا چاہیں گے جن کے در کے ہم فقیر ہیں؟ اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی فاطمہ و ابیہا و بالہ۔
हम जो कुछ भी बयान करते हैं किताबों से अख़ज़ करके, क्योंकि हम किताबों से इल्म हासिल करते हैं। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह उनके दराजात बुलंद करे, आमीन। उन्होंने इस हदीस को अपनी सही बुखारी में नकल किया है कि जनाब ज़हरा आम बीबी नहीं है। जो क़िबला मखदूम ने इरशाद फरमाया, मिन्नो अन, कोई हर्फ ही ऐसा नहीं है कि जो जिस पर यकीन न किया जाए। आगे बढ़कर क्या फरमाया कि जब भी जिस वक्त भी जनाब ज़हरा अपने बाबा के पास तशरीफ़ लाती तो नबी उनकी ताज़ीम को खड़े हो जाते, जबकि हमें हुक्म है ता रोज़े क़यामत तक के बच्चों पर वाजिब है वो अपने वालिदैन की ताज़ीम करें। लेकिन यहाँ कायदा कुलिया अलग है। जनाब ज़हरा बेटी हैं, नबी बाप हैं, लेकिन जब वो अपने बाबा के पास तशरीफ़ लाती हैं तो नबी अपनी मसनद को छोड़ देते थे, फ़क़ाम, उसकी ताज़ीम करते। फिर फ़अजलसहा बिमजलिस से ही खुद खड़े रहते और ज़हरा को अपनी मसनद पर बिठाते, वतक़ब्बलहा बियदी, और आगे बढ़कर ज़हरा का बोसा लेते। अर्ज़ की बाबा जान मैं आपकी बेटी हूँ, आप मेरे बुज़ुर्ग बाप हैं, मुझ पर वाजिब है कि मैं, कहा ज़हरा ये मैं अपनी तरफ से नहीं करता, मुझे अल्लाह की तरफ से अमर आ रहा है कि मेरी कनीज़ ख़ास आ रही है, तो इनकी ताज़ीम का ये ख्याल करें। तो ये हमें नबी ने उसवा दिया है कि देख लेना ये आम बीबी नहीं। और जिस तरह क़िबला साहब ने हदीस पढ़ी, जिसने ज़हरा को नाराज़ किया उसने मुझे नाराज़ किया, और जिसने मुझे नाराज़ किया उसने अल्लाह रब को नाराज़ किया। तो यही पैगाम है कि जो आज मौजू आपने 8 रमज़ान की सहरी के वक्त रखा, हमें इतना मुक़द्दस प्यारा अजीम क़याम रमज़ान के ज़रिए अपने लोगों तक, अपने अहले ईमान भाइयों तक पहुँचाने के लिए यही वो जो मकसद ज़रिया है बना है, वही हमारे लिए नजात का ज़रिया है। आमीन, बिल्कुल यही हम कहते हैं कि एक बात आगे तक पहुंच जाए तो फिर यही हमारी निजात का ज़रिया बन जाए। इस पे बात भी करेंगे। नाते रसूल ब्रेक मकबूल का हमने कहा ले जा लिया? रहा है, या ब्रेक पर से अच्छा जी, वापस ब्रेक आते हैं, चलते उसके हैं, बाद ब्रेक। गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। हुसैन करीमैन का जिक्र हो रहा था ना, फिर मेरा हुसैन बाग़े नबूवत का फूल है, हैदर की इसमें जान है, खूने बतूल है। दुनिया में और कौन है शबीर के सिवा, दुनिया में और कौन है शबीर के सिवा, ऐसा सवार जिसकी सवारी रसूल है, ऐसा सवार जिसकी सवारी रसूल है। कैसी अजीम ज़ात है मौला हुसैन की, कैसी अजीम ज़ात है मौला हुसैन की, जिसके लिए हुजूर के सजदे में तूल है, ऐसा सवार जिसकी सवारी रसूल है। मेरा हुसैन बाग़े नबूवत का फूल है, हैदर की इसमें जान है, खूने बतूल है।
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मरहूम हमदानी साहब बहुत ही मौके की मुनासबत से और बहुत ही खूबसूरत कलाम और ख़ूबसूरत गुफ्तगू जो हम अपनी इस सहर ट्रांसमिशन के अंदर कर रहे हैं, और वही हम बार बार कहते हैं कि हमारी समझ लीजिए कि ये एक इबादत ये, और जो हम ज़िक्र अस्कार और जो नात रसूल मकबूल अल्लाह के कलाम से अपनी इस ट्रांसमिशन का आगाज़ करते हैं, तो दुआ यही है कि हमारी इस अदना से इस हदिये को, इस कोशिश को अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल करें। एक शख्सियत का जिक्र हमने अभी तक नहीं किया हमारी इस नशिस्त में, और ये शख्सियत एक पूरा बाब है, एक पूरी तारीख़ है। यकीनन आप समझ चुके होंगे, मैं बात करी फ़ातिह खैबर मौला अली का। जी हाँ, तो शाह साहब क्या कहेंगे आप उनके लिए? लेकिन उससे पहले कि आप गुफ्तगू करें, इमरान भाई से मेरी दरख्वास्त होगी कि बीबी फातिमा और मौला अली की शान में आपने कुछ आशार आज ट्रांसमिशन में ज़रूर शामिल आपने करने हैं शाह साहब। अच्छा, उससे पहले हम जाएं, हमें बताया गया है कि पैगाम रमज़ान की मसाजिद की तरफ जाना है जनाब, तो ये आपको दिखाना है और साथ साथ आप कॉल्स कीजिए। और आज हमने जैसे आपको कहा है कि डॉक्टर मरियम हमारे साथ हैं, आप अपने कुछ इश्यूज़ डाइट के हवाले से, चीज़ों के हवाले से आप ज़रूर सामने रखिए, लेकिन एक रिक्वेस्ट है कि सवाल मुख्तसर कीजिए और टीवी की आवाज़ बंद कीजिएगा, उसको बंद कर दीजिएगा। कमेंट्स आज के दिन बिल्कुल भी नहीं, कोई कमेंट्स आज हम नहीं लेंगे, पहले से हम माजरत कर रहे हैं क्योंकि वक्त बहुत हमारे पास कम है। तो आपको लिए चलते हैं पैगाम रमज़ान की मसाजिद की तरफ। मरकज़ी जामिया मस्जिद नूर का शुमार सादिकाबाद की कदीम मसाजिद में होता है। मस्जिद की बुनियाद 1951 में सैयद अबुल हसन मोहम्मद यूसुफ अमजद नूर वालों ने रखी। इस खूबसूरत मस्जिद की असर-ए-नौ तामीर का आगाज़ 2012 में किया गया। इस मस्जिद की तज़ीन और आराइश में सऊदी शहज़ादों ने खुसूसी दिलचस्पी ली और इस मस्जिद का इफ्तिताह सऊदी शहज़ादे सैयद शरीफ फवाद अलवी ने किया। मस्जिद नूर का खूबसूरत गुंबद और मीनार मस्जिद नबवी के तर्ज पर बनाया गया है, जिसके अंदरूनी हिस्से में कुरानी आयात बहुत ही दिलकश अंदाज में लिखी गई हैं। मस्जिद के फ्रंट पर लिखा गया खूबसूरत कलमा मस्जिद की रौनक को बढ़ाता है। मस्जिद में मीनाकारी और नक्काशी का काम निहायत ही खूबसूरत अंदाज में किया गया है। मस्जिद की सीढ़ियाँ चढ़ते ही खूबसूरत 3 दरवाजे मस्जिद नबवी के हरम की याद ताज़ा कर देते हैं। मस्जिद के अंदर लगाए गए खूबसूरत फानूस मस्जिद की खूबसूरती को 4 चांद लगाते हैं। मस्जिद के मेहराब पर सोने का पानी इस्तेमाल किया गया है। मस्जिद के अंदर बनाए गए खूबसूरत फूल और मुनफरद अंदाज से लिखी गई कुरानी आयात कारीगरों की कमाल महारत का मुँह बोलता सबूत है। मस्जिद के अंदर 2000 से ज़ायद नमाजी नमाज अदा कर सकते हैं। मस्जिद के दाएं जानब अल्लाह ताला और बाएं जानब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक नाम लिखे गए हैं। मस्जिद में आने वाले नमाजी रूहानी और दिली सुकून पाते हैं और रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने में रब ताला को याद करते और ढेरों दुआएं मांगते हैं। नूर मस्जिद दूर से देखने वालों की तवज्जो खींच लेती है। मस्जिद का खूबसूरत सब्ज गुंबद और मीनार मस्जिद की मकबूलियत की वजह है। इस्लामी फ़न तर्ज़ तामीर का आला शाहकार मरकज़ी जामे मस्जिद नूर अपनी खूबसूरती के अतबार से अपनी मिसाल आप है। कैमरामैन हमजा साजिद के साथ मोहम्मद शबानी और सादिकाबाद। जी जनाब, तो आपने खूबसूरत सी रिपोर्ट देखी पैगाम रमज़ान की मसाजिद में। कोशिश ये होती है कि डेली जो है वो आपको पाकिस्तान की मुख्तलिफ मसाजिद जो है उन पर एक रिपोर्ट शेयर कर सकें। मस्जिद नूर सादिकाबाद, जी बिल्कुल, सादिकाबाद की खूबसूरत, सादिकाबाद में बहुत माशाल्लाह बहुत सारी खूबसूरत है। अच्छा जी, कॉलर है हमारे साथ, महानूर ने कॉल की है और मेरे ख्याल से ये मरियम के लिए कॉल आई है, तो महानूर का सवाल जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम महानूर, क्या कहेंगी? वालेकुम अस्सलाम। आप सबको रमज़ान बहुत बहुत मुबारक सबसे पहले तो। और नबीहा और फरीद सर हमेशा की तरह आज भी बहुत प्यारे लग रहे हैं। मेरा सवाल है मरियम मुनीर से जी कि सहरी के बाद इतनी देर भूखा रहने की वजह से पानी की जो कमी हमें हो जाती है, तो इसे कैसे पूरा किया जा सकता है? ठीक हो गया। सुन पा रही हैं? Am I audible to you? जी जी, आप बताइए। अब लाइन ड्रॉप हो गई है, आप जवाब दे दीजिए। जी जी ठीक है। तो इनके लिए मेरे पास ये जवाब है आसान लफ्ज़ों में कि मैंने जैसा कि पहले बयान किया, मैंने सर फरीद को बोला है कि हमें सहरी के टाइम के लिए जल्दी उठना है। जितना जल्दी हम उठेंगे उससे हम वाटर इनटेक के चांसेस हमारे पास ज़्यादा हैं, मतलब हम ज़्यादा पानी कंज्यूम कर सकते हैं। उठते ही हम पानी 1 से 2 ग्लास पी लें निहार मुँह, ठीक है। उसके बाद फिर हम ड्यूरिंग मील यानी कि अपने सहरी टाइम के अंदर
पानी को थोड़ा थोड़ा स्मॉल पोर्शंस में सिप बाय सिप स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग दे सकते हैं, या फिर हम हाफ ऑफ ग्लास करके भी ले सकते हैं। हम जो थर्स्ट क्वेंच हमें होता है, लाइक हमें फीलिंग आती है कि हमारे लिप्स ड्राई हो रहे हैं, हम डिहाइड्रेटेड हो रहे हैं, इसके लिए हम मिल्क बेस्ड आइटम्स को भी यूज़ कर सकते हैं, सच एस योगर्ट। ठीक है, हम योगर्ट से भी अपनी प्यास की कमी को हल कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं, क्योंकि ठीक हो गया। एक और कॉलर हमारे साथ हाँ है। जी, मेरे ख्याल से सब हमारी ऑडियंस को भी नाम याद हो चुका होगा साजिद साहब का। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम साजिद साहब, क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम वालेकुम भाई और सिस्टर नदिया, दोनों आप कैसे हैं? ठीक है, वालेकुम, बिल्कुल ठीक जनाब। जी साजिद साहब फरमाइए, आज वक्त हमारे पास कम है इसलिए सवाल जल्दी से कीजिएगा। बस सवाल ये पूछना था मुझे कि बीवियाँ जो होती हैं रमज़ान के अंदर, आप दोनों से सवाल है, आज उलमा से सवाल नहीं, आप दोनों से सवाल नहीं, आज हमारे पास डाइटिशियन भी है, डॉक्टर मरियम मौजूद है, तो अगर आपको अपने खाने पीने के हवाले से कोई सवाल करना है, बड़ा अच्छा मौका है साजिद साहब, पूछ लीजिए। वैसे मेरा वेट बहुत ज्यादा है, वजन ज्यादा है, बस तो फिर सवाल कीजिए, सवाल कीजिए, सवाल कीजिए। तो सवाल ये है कि रमजान शरीफ में रोजे के अंदर शोहर का दिमाग खाने से बीवी का रोजा टूट जाता है या नहीं? अच्छा साहिब साहब, अब इसका जवाब कोई बीवी नहीं शो। चले जनाब, ये अब आपने हज़रात तफन्नुन एक चीज़ ये कह दी है, लेकिन बहरहाल ये कि बहुत शुक्रिया। चले आपका ये आपने उसमें कहा ये अच्छा, वैसे मैं दरख्वास्त करूँगा, ये वैसे इंटरनल डोमेस्टिक मैटर्स हैं साजिद साहब, इस डोमेस्टिक मैटर को आप घर के अंदर रखिए। दूसरी बात, वेट ज़्यादा है, समोसे पकोड़े पराठे तली हुई चीज़ें निहारियाँ, ये सारी चीज़ें, और ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको टिप दे देता हूँ, कम से कम ऑयल इस्तेमाल करें, कम से कम ना होने के बराबर ना, तो आप देखेंगे कि आपका वेट जो है वो खुद ब खुद रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। ज़्यादा वेट होना भी अच्छा नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा जी, हमारा जो सेगमेंट है सिलसिला है साहब, उसकी जानिब हम बढ़ते हैं, उस पर थोड़ी सी रोशनी डालते हैं। शाह साहब, सवाल भी हमारा आज सवाल रिपीट कर दें? सवाल बिल्कुल रिपीट कर देते हैं फरीद, उसके बाद डिस्कशन पे चलते हैं। आप सवाल ठीक है जनाब। उस मछली का क्या नाम था जिसे खाकर अबू उबैदा बिन जर्राह का लश्कर तवाना और जिंदा रहा? हमारा ये आज का सवाल है, और हमने जैसे कहा कि ये इसके ऊपर आपको थोड़ी सी रिसर्च करनी होगी, तो जब हम जा रहे होंगे क्लोजिंग की तरफ उससे पहले जवाब आपके साथ शेयर करेंगे। अच्छा जी शाह साहब, हमारे जैसे कि सवाल जो हमारी शख्सियत होती है सिलसिला साहब में, यूजली सवाल भी हमारा उन्हीं से रिलेटेड होता है, तो आज यकीनी तौर पर जिन सहाबी का हम जिक्र करने जा रहे हैं, क्या कहेंगे आप उसके बारे में? सैयदना अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये अस्साबिकून अल-अव्वलून सहाबा में से एक हैं। नबी करीम अलैहिस्सलाम पर जो 18 सहाबा बिल्कुल आगाज़ में ईमान लाए, उनमें से ये एक हैं। ठीक है। दूसरी बात ये कि ये कुरैशी हैं और नबी करीम अलैहिस्सलाम के अपने ख़ानदान में से हैं, और 5वीं पुश्त में जाकर नबी वसल्लम के साथ इनका नसब मिल जाता है। और इनकी वालदा मोहतरमा जो थी वो भी इसी ख़ानदान में से थी, वालिद भी उसी ख़ानदान से थे, वालदा भी थी। इनकी ये कुनियत है जो मारूफ होगी, इनका असल वैसे नाम है आमिर बिन अब्दुल्ला बिन जर्राह। ठीक। वालिद का नाम अब्दुल्ला, वो गैर मारूफ रहा, दादा के नाम से ये ज़्यादा मशहूर हुए, कुनियत से ज़्यादा मशहूर हुए, अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इनके बारे में ख़ास तौर पर फरमाया, एक सहाबी है जिनके बारे में फरमाया, इन्ना लिकुल्लि उम्मतिन अमीनन, इन्ना लिकुल्लि उम्मतिन अमीनन व इन्ना अमीनना अय्यतुल उम्मा अबू उबैदा। आका फरमाते हर उम्मत में अल्लाह ने एक अमीर उम्मत पैदा किया जो उस उम्मत का अमीन होता था। मेरी उम्मत का अगर कोई अमीन है, अमीर उम्मत, तो मेरा अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। हज़रत अबू उबैदा ने हिजरत की, पहले हबशे की जानिब, फिर उन्हें हिजरत की मदीना मुनव्वरा की जानिब। दूसरे नंबर पे ये बड़े बहादुर और बड़े दिलेर किस्म के सहाबी थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सारी जंगों में, सारी गज़वात में शामिल रहे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस मुहिम पर भेजा कभी नाकाम नहीं पलटे, कामयाब होकर लौटे। और ग़ज़वा उहद में मैं कुर्बान जाऊँ इस सहाबी की कुर्बानी पर, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ख्मी हो गए थे ना, उसमें आपके दंदान नबूवत शहीद हुए, और जो लोहे की मिग़फ़र था ना, जो हेलमेट जिसको हम कहते हैं, वो टूट कर उसकी कड़ियाँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर मुबारक में पेवस्त हो गई। हज़रत अबू उबैदा ने हज़रत अबू बकर से फरमाया, आप हट जाएं, ये खिदमत मुझे करने दें। आपने अपने मुंह के साथ, दांतों के साथ उस कड़ी को पकड़ा और खींचा, इतना जोर लगाया, इतना जोर लगाया कि वो आपका दांत टूट गया, मगर आपने कड़ी निकाल दी। दूसरी कड़ी निकालने के लिए जख्मी मुंह फिर हाथ से लगाया, दूसरा दांत टूट गया, मगर वो भी कड़ी नबी पाक की निकाल दी। तो ये सारी जिंदगी 2 दांत टूटे उसी तरह रहे।
لیکن صحابہ فرماتے ہیں وہ دانت ٹوٹنے سے ان کی حسن میں کمی نہیں آئی, ان کی حسن میں اضافہ اللہ نے کر دیا. وہ اتنے خوبصورت لگتے تھے ان دانت ٹوٹنے کی وجہ سے کہ لوگ دیکھتے تھے ان کے چہرے کی جانب. اور یہ جو مچھلی کی بات ہو رہی ہے نا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک شہری علاقے پر ایک مہم پر بھیجا 300 صحابہ کا سربراہ بنا کر. اللہ اکبر. تو جو زیادہ راہ دیا نا وہ راستے میں ختم ہو گیا. حضرت جابر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ, وہ بھی اس لشکر میں شامل تھے, وہ کہتے ہیں کہ ایک وقت آیا کہ ہمارے پاس صرف روزانہ کے لیے ایک کھجور رہ گئی, صرف ایک کھجور. ساتھی نے پوچھا کیسے گزارا ہوتا تھا؟ کہا منہ میں رکھ لیتے تھے, چوستے رہتے تھے, جیسے بچہ اپنی ماں کا دودھ چوستا ہے نا, اس طرح ہم اس گٹھلی کو چوستے تھے, اس کھجور کو چوستے تھے, ساتھ ساتھ پانی پیتے رہتے تھے, پورا دن اللہ اس کی برکت سے ہمارا نکال دیتے. کہتے ہیں ایک دن آیا کہ وہ کھجور بھی ختم ہو گئی, ایک کھجور جو ہمیں ملتی تھی 300 صحابہ کو وہ بھی ختم ہو گئی. کہتے ہیں پھر اس دن اللہ نے ساحل پر ہمیں ایک بڑی مچھلی عطا کی. وہ مچھلی اتنی بڑی تھی, اتنی بڑی مچھلی تھی کہ اس کی ایک آنکھ جہاں سے نکالی گئی نا, وہ آنکھ نکالنے کی جو جگہ اتنی بڑی تھی کہ 13 صحابہ اس کے اندر کھڑے ہو گئے. اللہ, 13 صحابہ اس کے اندر کھڑے ہوئے. اتنی بڑی مچھلی تھی, اور مہینے کے لگ بھگ صحابہ وہاں پہ رہے, وہی مچھلی کھاتے رہے, حتیٰ کہ وہ بچ گئی. اس کا گوشت ساتھ لے کر نبی پاک کے پاس ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس میں سے اگر کوئی شے بچی تو مجھے بھی کھلاؤ. تو وہ نبی پاک خدمت میں پیش کی گئی, خشک کیا ہوا تھا اس کا گوشت, تو نبی پاک نے اس کو تناول فرمایا. تو حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 صحابہ میں شمار ہوتے ہیں کہ جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جنتی ہونے کی بشارت دی. آقا فرماتے ہیں ابو بکر فی الجنہ, وعمر فی الجنہ, وعثمان فی الجنہ, وعلی فی الجنہ, وطلحہ فی الجنہ, وزبیر فی الجنہ, وعبد الرحمن بن عوف فی الجنہ, وسعد بن ابی وقاص فی الجنہ, وابو عبیدہ ابن الجراح فی الجنہ, وسعید بن زید فی الجنہ. 10 صحابہ کے نام لے کر فرمایا. ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کو نبی کریم علیہ السلام نے بہت سارے علاقوں میں بھیجا, جس علاقے میں جاتے فاتح بن کے آتے. حضرت ابو صدیق کا دور آیا تو انہوں نے بھی مختلف علاقوں میں بھیجا, جہاں جاتے فاتح بن کر آتے. جو شام کا سارا علاقہ ہے نا فتح ہوا, اس میں بہت بڑا کردار حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا. اور حتیٰ کہ وہاں پر یہ ایک موقع آیا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب وہاں پہ گئے نا, تو راستے میں پتہ چلا کہ بہت طاعون پھیل گیا ہے. تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح بڑے متوکل اللہ تھے. حضرت عمر فاروق نے صحابہ سے مشورہ کر کے واپسی کا رخ کیا, تو انہوں نے فرمایا کہ آپ اللہ کی تقدیر سے واپس جا رہے ہیں. تو حضرت عمر فاروق نے فرمایا کوئی اور کہتا تو میں اس کو اور جواب دیتا. ابو عبیدہ کا اتنا احترام تھا صحابہ کے دلوں میں. کہا کوئی اور کہتا میں اس کا جواب دیتا, لیکن تمہیں یہ کہتا ہوں کہ میں اللہ کی تقدیر سے اللہ کی تقدیر کی طرف ہی جا رہا ہوں. واہ واہ, میں اللہ کی تقدیر سے اللہ کی تقدیر کی طرف ہی جا رہا ہوں. اور آپ بالآخر اسی طاعون کی بیماری میں, مرض میں مبتلا ہو کر اللہ کو پیارے ہوئے, اور شہادت کا یہ رتبہ تھا, اللہ نے اس میں ان کو فیض فرمایا. تو عبیدہ کی بڑی شان اور بڑی خدمات تھی. رابی صاحب کچھ آپ اس میں اضافہ کرنا چاہیں تو. ایک حدیث ہے میرے ذہن میں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری زمانہ ہے, تو انہوں نے کہا یہ جو بوجھ مجھ پر امت کا ڈالا گیا خلافت کا, کتنا اچھا ہوتا کہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح یا عمر ابن خطاب خلیفہ ہوتے اور میں ان کا وزیر ہوتا. یہاں پر ان کی دانائی, ان کی بصیرت, جس طرح کے شاہ صاحب نے فرمایا ہے, یہ بھی انہی کی عظمت کی طرف لوٹ کر جاتی ہے کہ وہ عام صحابہ میں سے نہیں تھے, خاص الخاص تھے. سلسلہ اسحاق کا بڑا پیارا ایک سلسلہ ہوتا ہے. ہم روز ایک, میرے خیال سے ہمارے بہت ساری جو آڈینس ہے وہ بھی بہت کچھ سیکھتی ہے اس سے. ٹائم چونکہ کم ہے, کلوزنگ کی طرف جانا, لیکن کل ضرور بات کریں گے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو صحابہ کرام کے ساتھ جو محفل ہوتی تھی, اس میں آپ کا, میرے آقا کا جو حصے میں ذات تھا وہ کیسا تھا, یا اپنے دوستوں کے ساتھ جب لائٹر موڈ میں بیٹھتے تھے تو وہ محفل کیسی ہوتی تھی. ضرور کل اس پر انشاءاللہ ڈسکشن کریں گے. اچھا جواب دے دیں جی. ہم آپ جو سوال ابھی ہم نے آپ سے پوچھا تھا, آپ کی ٹی وی اسکرینز پر آ رہا ہے, تو آپ کے لیے بھی اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے جناب امبر. ہم نے مچھلی کا نام آپ سے پوچھا تھا جس کو کھا کے وہ توانا ہوئے, اور جس مچھلی کا ذکر شاہ صاحب نے بھی جو ابھی تذکرہ جس کا کیا کہ وہ اتنی بڑی تھی کہ اگر اس کی جب ایک آنکھ نکالی گئی تو اس میں 13 صحابہ کرام جو اس کے اندر آ گئے. تو آپ اندازہ کیجئے کہ کتنی بڑی مچھلی تھی. تو اجازت چاہیں گے, اجازت چاہیں گے, مہمانوں کا شکریہ ادا کریں گے. مریم آپ کا بھی بہت شکریہ, لیکن جانے سے پہلے عمران صاحب آپ سے کلام کی فرمائش کریں گے. فرمائش ہے تو اس پہ چونکہ ٹاپک ہمارا ایسا ہے تو سب شامل ہو جائیں گے.
میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، یہ کرم ہے سارا بطول کا، میرے منہ سے آئے مہک صدا، جو میں نام لوں تیرا جھوم کے، میں تو پنجتن کا غلام۔ اور جیسے میری بہن نے حکم کیا تھا، میں تھوڑا تھوڑا سا ساتھ لے کے چلوں گا۔ جناب سیدہ پاک، تمام خلق میں شاہ انام بن جائے، رسول پاک کا قائم مقام بن جائے، کمر خدا نے وہ رتبہ دیا ہے زہرا کو، کہ جس کو گود میں ڈالے امام بن جائے، میں تو پنجتن کا غلام۔ اور مولا کائنات وہ جلتی دھوپ میں صحرا کو آب دیتا ہے، بہار دور ہو پھر بھی گلاب دیتا ہے، یہی تو علم لدنی کا معجزہ یارو، کہ علی سوال سے پہلے جواب دیتا ہے، میں تو پنجتن کا غلام۔ اور مجھے عشق ان کی گلی سے ہے، مجھے عشق ان کے وطن سے ہے، مجھے عشق ہے تو علی سے ہے، مجھے عشق ہے تو حسن سے ہے، مجھے عشق ہے تو حسین سے، مجھے عشق شاہ زمر سے ہے، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو اور پھر چوتھی ہستی شاہ جی، حسن کو رسول کا قائم مقام کہتے ہیں، فقط دلیل ہی کافی ہے ان کی عظمت کی، کہ انہیں حسین بھی اپنا امام کہتے ہیں، میں تو پنجتن کا غلام۔ اور پھر وہ ہستی جناب امام حسین علیہ السلام، ان کے لیے یزید نقشہ جور و جفا بناتا ہے، حسین اس میں خط کربلا بناتا ہے، یزید آج بھی بنتے ہیں لوگ کوشش سے، حسین خود نہیں بنتا خدا بناتا ہے، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام